ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، اور ہم تمہیں کھجوروں اور انگوروں کے پھلوں سے پلاتی ہیں، تم ان سے میٹھے مشروبات تیار کرتے ہو اور عمدہ رزق۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، اس میں عقل والوں کے لیے ضرور نشانی ہے۔ اب جیسے کہیں پانی سے، کہیں ماں کے دودھ سے، کہیں جانوروں کے دودھ سے، کہیں اس بارش کے پانی کے بعد جب سرسبزی آتی ہے، اور اب اللہ تبارک و تعالی پھر سے ایسی نشانیاں بتا رہے اور دکھا رہے کہ اس میں عقل والوں کے لیے ضرور نشانی ہے۔ جیسے کل بڑی تفصیل سے کل اور پرسوں دودھ کا ذکر گزرا تھا جن سے، تو کہ ہم تمہیں کھجوروں اور انگوروں کے پھلوں سے پلاتی ہیں اور تم ان سے میٹھے مشروبات تیار کرتے ہو اور عمدہ رزق، تو بے شک اس میں عقل والوں کے لیے ضرور نشانی ہے۔ اب سکر جو ہے یہ شراب کو کہتے ہیں، شراب کو۔ تو اب یہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ شراب کی حرمت سے پہلے نازل ہوئی تھی، نہیں یہ کو قطعی طور پر جو مکمل حرام کر دیا گیا اور منع کر دیا گیا، یہ آیت اس سے پہلے کی ہے، وہ آیت بعد میں آئی ہے، اس کا میں ابھی آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ یہ پہلے کی آیت ہے جو ان سی ہے، تو اس وقت مسلمان اسے استعمال کرتے تھے، یعنی پیتے تھے، تو اس لیے یہاں ذکر کیا گیا اس مقام پر۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت اس کی اجازت تھی، تو بعد میں شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو پھر یہ آیت منسوخ ہو گئی، یہ والی آیت جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اور ہم تمہیں کھجوروں اور انگوروں کے پھلوں سے پلاتے ہیں، ہم تمہیں کھجوروں اور انگوروں کے پھلوں سے پلاتے ہیں، تم ان سے میٹھے مشروبات تیار کرتے ہو۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت شراب کی حرمت والی آیت سے پہلے نازل ہوئی تھی، جون سی ہے یہ پہلے کی ہے، تو اس وقت مسلمان اس کو استعمال کرتے تھے، اس لیے یہاں پر اس آیت کا ذکر کیا گیا اس مقام کے اوپر۔ تو بعد میں شراب کی حرمت کا حکم جون سے جب نازل ہوا تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ تو یہ ایک قول ہے بعض علماء کا جون سے، بعض نے یہ فرمایا کہ یہ اس طریقے سے ہے جون سے۔ تو اصل میں شراب کا جون سا معاملہ ہے، جو مکی زندگی کا پورا دور ہے اور جو مدینہ منورہ کا ابتدائی دور ہے، مکی زندگی کا مکمل دور اور مدینہ منورہ کی ابتدائی زندگی کا جون سا دور ہے، اس میں شراب اور جوئے کی اجازت تھی، لوگ شراب پیتے تھے، جوا کھیلتے تھے جون سے۔ تو بعد میں جب مسلمانوں کے دل و دماغ میں اسلام پوری طرح رچ بس گیا، مسلمانوں کے دلوں میں، کہ ابھی وہ لوگ نئے اسلام لا رہے تھے جون سے، تو اس وقت شراب اور جوئے کو مکمل اور قطعی طور پر حرام کر دیا گیا، اور شراب کی حرام حرمت شراب کے اوپر جن سے وہ پھر آیات جن سی ہیں وہ نازل ہونا شروع ہو گئی جن سی ہیں۔
لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، ان دونوں میں لوگوں کے لیے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، اور مگر آگے فرما دیا لیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے بڑا ہے۔ یہ جو شراب اور جوا تم کھیل رہی اور پی رہی ہو، ان دونوں میں بہت گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اسم کبیر، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس میں مگر اس میں لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، مگر آگے کیا فرمایا؟ فائدے بھی ہیں اور ان کا گناہ فائدے سے زیادہ بڑا ہے، گناہ زیادہ بڑا ہے، فائدے کام میں جون سے ہیں۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ اب یہ معاملہ کیوں تھا؟ یہ معاملہ اس لیے تھا کہ جس قوم کو اسلام کا پیغام دیا جا رہا تھا، ان کے وجود کے اندر گندی عادتیں، جس کا تفصیل سے کئی مرتبہ پہلے ذکر ہو چکا ہے، وہ ان کے وجود کے اندر رچ بس چکی ہوئی تھیں۔ وہ شراب کے بغیر اور جوئے کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے تھے جن سے۔ بیٹیوں تک کو تو وہ زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اپنی اولاد کو۔ تو ان کے وجود میں یہ چیزیں رچ بس چکی ہوئی تھیں، تو ان کو ایک دم شراب کو ان کے اوپر حرام کرنا جو ہے، یہ حکمت کے خلاف تھا ایک دم۔ تو اس لیے اگر آپ غور کریں تو بتدریج سٹیپ بائی سٹیپ جون سے شراب کی خرابیاں بیان کی گئیں، اور آہستہ آہستہ شراب کے اوپر مختلف قسم کی پابندیاں لگتی چلی گئیں جون سے، تاکہ جب آہستہ آہستہ پابندیاں لگیں گی اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اسلام ان کے وجود کے اندر اور مضبوط ہوتا چلا جائے گا جون سے، تو جب ان کے دلوں میں اسلام کی جڑیں پوری بیٹھ گئیں اور جگہ پکڑ گئیں، اور وہ اسلام کے حکم کی خاطر اپنی پسندیدہ سے پسندیدہ چیز جو ان کے وجود کے اندر داخل ہو چکی ہوئی تھی، وہ اس کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے، تو تب شراب جو ان سے اس کی جو پہلی اجازت تھی اس کو منسوخ کر کے شراب کو ہمیشہ کے لیے قطعی طور پر حرام قرار دے دیا گیا کہ شراب حرام ہے جن سے۔ جب مسلمانوں کے اندر، کیونکہ اس وقت نیا نیا اسلام پھیل رہا تھا، لوگ بت پرستی، بتوں کو پوجتے ہوئے، بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے ہوئے، رات دن شراب، جوا اور زنا اس کی وہ عادی تھے۔ تو ایک دم ان کو یہ کہنا کہ شراب کو چھوڑ دو، جوئے کو چھوڑ دو، تو یہ شاید کچھ لوگ چھوڑ دیتے اور بے شمار لوگ جو ان سے نہ چھوڑ پاتے۔ تو یہ حکمت کے خلاف تھا۔ تو بڑی ایک حکمت عملی کے تحت جو ان سے ہے، پھر ہوا یہ ایک واقعہ پیش آیا صحابہ کرام کے اندر، کہ امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری وہ روایت کرتی ہیں کہ محمد بن قیس بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت لوگ شراب پیتے تھے اور جوا کھیلتے تھے۔ تو مسلمانوں نے آپ سے اس کے متعلق سوال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں، تو آپ بتا دیجئے کہ اس میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے فائدے چھوٹے ہیں۔ گناہ اس میں بڑا ہے جون سے، اور ان کا گناہ ان کے فائدوں سے بہت بڑا ہے۔ اس لیے اب دیکھ لو کہ گناہ بڑا ہے اور فائدے تھوڑے ہیں۔ تو جب لوگوں نے یہ بات سنی کہ اس میں فائدہ بھی ہے اور اس میں گناہ بھی ہے اور فائدہ بھی ہے، اور منع بھی نہیں کیا گیا ابھی، ہاں یہ کہا گیا ہے کہ بھی اس میں گناہ بھی ہے اور اس میں فائدہ بھی ہے، مگر گناہ جو ان سے اس کے فائدے سے بڑا ہے جو ان سے۔ تو اب جو لوگ ہیں، لوگوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے لیے رخصت ہے اس میں،
کہ ہم شراب پئیں گے اور جوا کھیلیں گے۔ اب لوگوں نے جب مدینہ منورہ میں یہ بات ہوئی تو امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری آپ فرماتے ہیں کہ لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ جواب دیا تو لوگوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، پھر اس میں تو ہمارے لیے رخصت ہے، ہم شراب بھی پئیں گے اور ہم جوا بھی کھیلیں گے اور اس کے بعد ہم اللہ سے معافی بھی مانگ لیں گے، کیونکہ ابھی قطعی حرام تو نہیں نا ہوئی تھی۔ ابھی حرمت شراب جو ہے اس کا، حرمت خمر جو ہے اس کا قطعی حکم تو نازل نہیں نہ ہوا تھا۔ انہوں نے کہا پھر ہم شراب بھی پئیں گے، جوا بھی کھیلیں گے، پھر اللہ سے معافی مانگ لیا کریں گے جو ان سے۔ تو کیونکہ اللہ نے تو فرمایا ہے کہ بھئی اس کا گناہ بھی ہے مگر اس میں فائدے بھی ہیں جو ان سے، تو پھر معافی مانگ لیا کریں گے۔ تو ہوا یہ کہ ایک دن جماعت ہو رہی تھی، تو یہ اس وقت صحابہ کرام کے اندر ایک واقعہ پیش آیا، کیونکہ اس وقت اجازت تھی، تو جو نئے بت پرست لوگ ایمان لا رہے تھے اور وہ اس وقت شراب پیتے تھے جو ان کو شراب پینے کی اجازت تھی، قطعی تو حرمت ابھی نہیں نہ آئی تھی۔ تو اب ہوا یہ کہ جماعت ہو رہی تھی، تو ایک شخص نے، اس نے کیا کیا، جو بھی وہ تھے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون کی جگہ انہوں نے پڑھ دیا قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون۔ اب معنی تبدیل ہو گئے، یعنی آپ کہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہیے، اچھا انہوں نے یہ کیوں پڑھا؟ کیونکہ وہ نشے میں تھے، شراب پی ہوئی تھی، نشے میں تھے۔ اب انہوں نے یہ پڑھ دیا لا اعبد ما تعبدون کی جگہ اعبدو ما تعبدون، وہ پڑھ گئے جو ان سے، تو نشے میں تھے، شراب پی ہوئی تھی۔ تو اب اس کا مطلب ہے کہ آپ فرما دیجئے کافرو، میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ اے کافرو، میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو وہ کس کی عبادت کرتے تھے؟ بتوں کی۔ وہ بتوں کو پوچھتے تھے جو ان سے، اور ان کو پتہ نہیں چلا، وہ جو پڑھ رہے تھے، جو بھی وہ تھے، ان کو نہیں پتہ چلا کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یہ جو ان سی ہے کہ اے ایمان والو، تم نماز کے قریب مت جاؤ جب کہ تم نشے کے اندر ہو۔ اب یہ دوسری آیت آ گئی۔ پہلے تو اجازت تھی شراب کی اور جوئے کی، مگر یہ فرما دیا گیا کہ بھئی اس کے فائدے بھی ہیں مگر اس کا گناہ بھی ہے، مگر اس کا گناہ اس کے فائدوں سے زیادہ بڑا ہے۔ اب جب یہ ایک واقعہ وہاں پر ہوا، پیش آیا، تو جب لوگوں نے حضور سے پوچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے فائدے بھی ہیں اور اس کا نقصان بھی ہے، تو انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے، پھر ہم شراب بھی پئیں گے اور جوا بھی کھیلیں گے اور ساتھ ہی ساتھ توبہ بھی کریں گے اللہ سے، اللہ ہمیں معاف بھی کر دے گا۔ تو پھر یہ ایک واقعہ پیش آیا وہاں پر کہ نماز کے اندر وہ جو تھے صاحب، وہ اس کی آیت جو سی ہے وہ غلط پڑھ گئے، یعنی میں بھی اسی کی عبادت کرتا ہوں جس کی ایک کافر ہو تم لوگ عبادت، تو وہ تو بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ اب یہ آیت نازل ہوئی، اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جانا، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ، یہاں تک جب تک، یعنی جب تک کہ تم اس بات کو سمجھنے نہ لگو جس کو تم بول رہے ہو۔ یعنی یہ تم نے کیا کیا نماز کے اندر، تم نے کیا پڑھا؟ یہ تو ایک کفریہ کلمہ ہے جو ان سے، یہ تم نے کیا کہہ دی ہے کہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جس کی اے کافر ہو تم عبادت کرتے ہو۔ اب ایک دوسرا حکم آ گیا۔ پہلے ہلکا حکم تھا کہ شراب اور جوا اس کے نقصانات بھی ہیں مگر اس کے فائدے بھی ہیں، مگر اس کا گناہ جو ان سے وہ بڑا ہے اس کے فائدے سے۔ اب جب نماز کے اندر وہاں پر مدینہ طیبہ میں یہ ایک واقعہ پیش آیا تو اب یہ دوسرا حکم نازل ہو گیا، فرمایا کہ اب اس وقت کے بعد، یعنی ابھی مکمل ابھی بھی اس کی حرمت نہیں آئی، ابھی بھی ٹھیک ہے، مگر جب نمازوں کا وقت قریب ہو تو اس وقت شراب نہیں پینی، تاکہ تمہیں یہ تو پتہ چلے کہ تم نماز میں پڑھ کیا رہی ہو۔ نمازوں کے اوقات جب قریب ہوں، فار ایگزامپل عشاء کی نماز کے بعد پی لینا، ظہر کے بعد، جس نماز میں دوسرے میں زیادہ ٹائم دور ہے تاکہ تمہارا نشہ اتر جائے جو ان سے، تو
کہنے کا مقصد یہ، تو یہ بتدریج جیسے جیسے اسلام لوگوں کے دلوں میں، کیونکہ وہ بت پرست لوگ تھے، بتوں کو پوجتے تھے، بیٹیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے باپ خود یا ذبح کرتا تھا یا زندہ درگور کرتا تھا، یا پانی میں ڈبو کے مار دیتا تھا، یا پہاڑ کے اوپر سے گرا کر مار دیتا تھا، زنا کرتے تھے، ہر گندا کام تو ان کے اندر موجود تھا۔ اس لیے ان کو سٹیپ بائی سٹیپ یہ اللہ کی طرف سے ایک حکمت عملی تھی کہ ان کو آہستہ آہستہ اس چیز کی طرف سے ادھر کو لے کر آنا تھا کہ جیسے جیسے ان کے وجود میں اسلام کی محبت مضبوط ہوتی چلی جائے گی اور وہ جڑیں، وہ درخت جون سے اپنی مضبوط بنا لے گا، تو ویسے تو پہلے صرف اس کے فائدے اور نقصان بتائے گئے، بعد میں جب وہ واقعہ ہوا نماز والا تو اب حکم آ گیا کہ اس دوران نہیں پینی، آگے پیچھے جون سے۔ اب اس کے بھی بعد جون سا پھر جون سا حکم تھا آخری، وہ یہ، اے ایمان والو، شراب، جوا، بت اور جوئے کے تیر سب محض ناپاک ہیں، شیطانی کاموں میں سے ہیں، تو تم ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، بچو ان سے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اب شراب کی قطعی جون سی ہے، اس کو شراب کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا گیا۔ مثلا ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص نشہ کرے تو اس کو کوڑے مارو۔ اب نشے میں صرف شراب تو نہیں، جب کوئی بندہ نشہ کرے اس کو کوڑے مارو، پھر اگر نشہ کرے پھر کوڑے مارو، پھر اگر نشہ کرے پھر کوڑے مارو، اور چوتھی بار فرمایا اس کی گردن اڑا دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نسائی شریف، سنن ابو داؤد شریف، سنن ابن ماجہ شریف، حضور نے فرمایا اس کو کوڑے مارو جو بندہ شراب جون سا پیے، جون سا نشہ کرے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ عروہ بن ردیم بیان کرتے ہیں کہ ابن دیلمی سوار ہو کر حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کی تلاش میں گئے، تو جب ان کے پاس پہنچے تو ان کو کہا، اے عبداللہ بن عمر، کیا آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انگور کی شراب کے متعلق کچھ سنا ہے آپ نے؟ صحابہ کرام حضور کی باتیں پوچھا کرتے تھے کہ اگر میں اس نشست میں حضور کے پاس نہیں بیٹھا ہوا تھا تو جو بیٹھا ہوا تھا تو اس سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ میری اس وقت غیر موجودگی میں حضور کیا باتیں فرماتے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ بتاؤ کہ حضور نے انگور کی شراب کے متعلق کچھ فرمایا جن سے؟ تو انہوں نے کہا، ہاں میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص میری امت میں سے خمر شراب پیے گا، اللہ اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں فرمائے گا۔ 40 دن کی نماز اس کی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا جو بندہ خمر شراب پیے گا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ ایک علماء کا گروہ تو وہ ہے جو کہتے ہیں، حضرت ابن عباس سے مروی ہے، آپ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت شراب کی حرمت، جو آیت یہاں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، کون سی؟ سورۃ النحل کی آیت نمبر 67، وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، اور ہم تمہیں کھجوروں اور انگوروں کے پھلوں سے پلاتے ہیں۔ تو وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ والی جن سی آیت ہے یہ شراب کی حرمت سے پہلے کی آیت ہے، یہ پہلے کی آیت ہے جن سی ہے۔ تو یہ بعد میں جب اس کی حرمت والی آیات آئیں تو یہ منسوخ ہو گئی جن سی آیت جن سی ہے، ایک جن سے۔ لیکن دوسرے جو علماء ہیں وہ یہاں یہ کہتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ ایک اپنی دلیل دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں اپنے احسانات کا ذکر کر رہا ہے، اپنے احسانات کا ذکر کر رہا ہے۔ کیسے؟ ہم تمہیں کھجوروں اور انگوروں کے پھلوں سے پلاتے ہیں، کھجوروں اور انگوروں کے پھلوں سے پلاتے ہیں، تم ان سے میٹھے مشروبات تیار کرتے ہو، میٹھے مشروبات اور عمدہ رزق، یعنی بہترین رزق جو ان سے،
تو بے شک اس میں عقل والوں کے لیے ضرور نشانی ہے۔ اب جو دوسرے علماء ہیں وہ یہاں یہ فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ اپنے احسانات کا ذکر فرما رہا ہے، اپنے احسانات کا۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ اپنے احسانات کا ذکر فرما رہا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس جگہ کے اوپر کسی پلید اور ناپاک چیز کا ذکر کرنا کچھ مناسب معلوم نہیں ہوتا اس جگہ کے اوپر۔ یہ تو اللہ تعالیٰ، مگر ایک علماء کا گروہ جو ان سے ایک قول کیا ہے کہ نہیں یہ ٹھیک، یہ اس وقت کی آیت ہے جب کہ شراب پینے کی اجازت تھی اور اس وقت حرمت خمر کی آیات ابھی نازل نہیں ہوئی تھیں، یہ آیت اس وقت کی ہے۔ تو دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں تو اللہ تعالیٰ اپنے احسانات کا ذکر کر رہا ہے، تو جب احسانات کا اور پاک اور پاکیزہ رزق کا ذکر آ رہا ہے آگے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر اس جگہ کے اوپر کسی ناپاک اور پلید چیز کا ذکر کرنا ویسے ہی مناسب معلوم نہیں ہوتا جون سے۔ تو ان علماء کا کہنا ہے کہ یہاں جس شراب کا ذکر کیا گیا ہے، یہاں جس پینے والی چیز کا ذکر کیا گیا، سکر سے مراد کھجور اور انگور کا وہ والا میٹھا رس ہے جو حلال ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ والا میٹھا رس ہے جو حلال ہوتا ہے، اور اگر ہم اس چیز کے اوپر ہم اس کی تفسیر کریں تو پھر اس آیت کے منسوخ ہونے والی بات بھی ختم ہو جاتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمائی۔ تو بہرحال اس آیت میں رزق الہی، اللہ کے رزق کے خزانوں کا ذکر کیا گیا ہے، جنہیں ان کی اصل حالت میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جنہیں ان کے ان چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، یہ انگور کا، یہ کھجور کا اور پاکیزہ چیزوں کا، کہ جو آپ ان کی اصل حالت میں بھی کھاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو بنانے کے بعد بھی انسان جو ان کے اوپر محنت کرتا ہے، فار ایگزامپل اس کو انگور کو وہ میوہ بنا لیتے ہیں اور کھجور کو وہ چھوارے بنا لیتے ہیں، اس طرح کی بے شمار چیزیں جو ان سے ہیں۔ تو فرمایا کہ اے لوگو، تم جو کھجور اور انگور کے بعض پھلوں کے رس سے نبیذ بناتے ہو، یعنی یہ نبیذ وہ ہے جو حلال ہے، تو اور اچھا رزق یعنی کہ کشمش ہو گئی اور کھجوریں ہو گئیں اور اس طرح کی چیزیں جو ان سی ہو گئیں، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے غور اور فکر کا مقام ہے کہ اللہ نے یہ اپنے بندوں کے اوپر کتنی بڑی اور عظیم نعمت فرمائی ہے، اور یہ اللہ کی عظمت اور شان تخلیق کی بھی دلیل ہے کہ تم دیکھو کس چیز کو کہاں سے اٹھاتا ہے اور کہاں لا کر کس شکل کے اندر تمہارے لیے فائدہ مند بنا دیتا ہے۔ تو وہ تمام چیزوں کا خالق ہے، اور وہ جیسا چاہے ہر چیز کی تدبیر فرمانے والا ہے۔ تو یہ چیز اس آیت کے اندر فرمائی، وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، اور ہم تمہیں کھجوروں اور انگوروں کے پھلوں سے پلاتے ہیں، تم ان سے میٹھے مشروبات تیار کرتے ہو اور عمدہ رزق۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے ضرور نشانی ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔